بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے موت کس کو آئی، اور اس دنیا میں سب سے پہلے ناحق خون کس نے بہایا، اور اس دنیا میں سب سے پہلے آنکھ کی پوجا کس نے کی، اور اس دنیا میں جو ہم آج مردے کو دفناتے ہیں یہ طریقہ کہاں سے شروع ہوا۔ ناظرین، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو بھی یہ معلومات حاصل ہو۔ ناظرین، عروہ زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس کے بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، یعنی اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی، یہی مقبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، یعنی جلا دیا، اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ناظرین، حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالی کا کام ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی اور پرہیزگار ہوتا تو ضرور تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے ہی پلے پڑیں، اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جس وقت قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اس وقت حابیل کی عمر 20 سال کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس، یا جبل یعنی پہاڑ، ثور پہاڑ کے پاس، یا جبل حرا یعنی حرا کی پہاڑی کی گھاٹی میں ہوا۔ اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے، منگل کے دن یہ سانچہ ہوا۔ ناظرین، روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، یعنی تمام جانوروں میں بے چینی پھیل گئی،
اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج اور تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سریانی زبان میں حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی، اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، ابلیس جو تمام شیطانوں کا سردار ابلیس، وہ وہاں آ کر اس کے پاس کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، حالانکہ حابیل اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے ایسا کہا، شیطان نے کہا کہ لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے ہی سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ یعنی نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ ناظرین، حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اس کے معنی ہے ہبۃ اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ، یعنی اللہ کا تحفہ۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی، اور ان کو اپنا وصی اور خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ میں ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہمیں چند باتوں کا درس ملتا ہے۔ نمبر 1 کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک دلی اور قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں
ومن شر حاسد اذا حسد فرما کر حکم دیا گیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ نمبر 3، خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندائے بارگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصے دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے، یعنی کسی برے کام کی شروعات کرے، تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصے دار بنے گا۔ نمبر 5، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں، نیک لوگوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا آپ وہ جان ہی چکے۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نیک اولاد کی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگتا رہے۔ ناظرین، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا، پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو ریت کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں۔ ناظرین، اس واقعہ سے بھی ہمیں کچھ باتوں کا درس ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹا استاد یہاں تک کہ کوے کا بھی محتاج ہے۔ دوسرا درس یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا رحیم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں تک کہ چرندوں اور پرندوں کے ذریعے سے بھی مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا کچھ علم ہو۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔